بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مغربی اور صہیونی قوتیں آخر کیوں کوشاں ہیں؟ 11ویں صدی کا آغاز ہوتے ہی یورپی طاقت یروشلم پر کیوں ٹوٹ پڑی اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ایک اہم ترین موضوع ہونے کے باوجود عالمی میڈیا سے غائب ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان خفیہ حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے جو حقائق اور احادیث میں موجود پیشن گوئیوں پر مبنی ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور سفر معراج کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ترین ہے۔ یہودیوں کے مطابق اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور اسی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی جو بعد میں تباہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے انہیں تابوت سکینہ عطا کی جو ایک مقدس صندوق تھی۔ اس میں تمام انبیاء کرام کی استعمال کردہ چیزیں تھیں۔ اس صندوق کے بدولت یہ قوم ہر میدان میں فاتح ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا جسے 900 قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا جسے جناتوں نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس ہیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے وہیں اس تابوت کو رکھا گیا اور کسی عام شخص کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا۔ لہٰذا 500 قبل مسیح میں بخت النصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دی اور لاکھوں یہودیوں کو سرعام قتل کر دیا گیا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کرایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بخت النصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دی گئی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر سے دہرائی گئی اور قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جرنیل بخت النصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں اسی جگہ مسجد اقصی کی تعمیر کرائی۔ 1000 سال تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ بالآخر 19ویں صدی کے وسط میں جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یروشلم میں یہودیوں کو دوبارہ بسایا گیا اور عربوں کو ایک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا۔ آج یہ یہودی ریاست اسرائیل قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اپنے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کر دیا تھا
اور آج وہاں مسجد اقصی کھڑی ہے۔ 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد صہیونی حکومت نے قبلہ اول کے گرد سرنگیں کھودنا شروع کی، جس سے مسجد اقصی کو اب تک بہت سارے نقصانات پہنچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کی کھدائی کی آڑ میں اسرائیل نے مسجد اقصی کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھودی ہیں، جو مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کی ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا، اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ احادیث کی رو سے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ اسی طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔